السلام علیکم، میرا نام ہے باریہ دت اور میں ہوں کلینکل سائیکالوجسٹ۔ آج میں ایک بہت ہی کامن مسئلے کے اوپر بات کروں گی جو ہے اوور تھنکنگ، ضرورت سے زیادہ سوچنا۔ اب دیکھا جائے تو سوچنا ہماری زندگی کا ایک عام جزو ہے اور اپنی نارمل روٹین میں ہم بہت سی باتیں سوچتے ہیں، جیسے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے، یہاں تک کہ اپنے مسائل کا حل بھی ہم سوچ کے ذریعے ہی نکالتے ہیں۔ اس لیے سوچنا اچھی چیز ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا شعور بڑھتا ہے، آپ کو ایک ایکسپیرینس ملتا ہے۔ پر مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسپیشلی نیگیٹو تھاٹس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں میں ذرا کلیئر کر دوں کہ اوور تھنکنگ کیا چیز ہے۔ اوور تھنکنگ ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم کسی بھی رشتے، فرد یا کسی واقعے کے بارے میں یا کسی بات کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں اور ان سوچوں کی وجہ سے ہمیں مینٹلی طور پر نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا یقین ہے کہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے سٹریس، ڈپریشن، اینزائٹی وغیرہ جیسے مسائل بڑے کامنلی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اوور تھنکنگ کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک ریومینیشن، جس میں ہم اپنے گزرے ہوئے ماضی کے واقعات کو بار بار ریپیٹڈلی سوچتے ہیں، اور دوسرا جس میں مستقبل کے بارے میں مسلسل پریشان رہتے ہیں اور بدترین نتائج کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ان دونوں ہی معاملات میں اوور تھنکر منفی پہلوؤں کو بار بار سوچتا ہے اور ان باتوں کے بارے میں بار بار سوچتا ہے جن کو بدلا نہیں جا سکتا، جیسے کسی سے گفتگو کرنے کے بعد سوچتے رہنا کہ مجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا، اس نے مجھے یہ بات کیوں کی، میں نے اس کو یہ جواب کیوں نہیں دیا۔ ریومینیٹ کرنے والے لوگ جن کے مائنڈ میں بار بار باتوں کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، ان کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ریکارڈر پھنس جائے اور اس میں بار بار ایک ہی لیرکس ریپیٹ ہوتے جائیں، اور وہ ان کی وجہ سے شدید الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ خیالات بہت تھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ بہت سی مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کی وجہ سے ریومینیشن پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ریومینیشن کی وجہ سے بھی کچھ پہلے سے موجود کنڈیشنز کے علامات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ڈپریشن کا شکار شخص بہت منفی اور افسردگی والے خیالات کے بارے میں بار بار سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اس بات پہ یقین رکھ سکتا ہے کہ وہ نااہل ہے یا اچھا نہیں ہے یا ناکامی اس کا مقدر ہے۔ ایسے ہی انزائٹی کا شکار افراد مخصوص خوف کے بارے میں بار بار ریومینیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ بار بار سوچنا کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ مسلسل وہ ایسی باتوں کو سکین کرتے ہیں جو غلط ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ او سی ڈی کے شکار افراد اپنے دماغ میں بار بار پیدا ہونے والے خیالات سے پریشان ہو کر ان کو ختم کرنے کے لیے بار بار کوئی کام ریپیٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ دروازے کے تالے کی جانچ پڑتال کرنا، صفائی ستھرائی کرنا یا گنتی کرنا۔ فوبیاز کے شکار افراد بھی اپنے خوف کی وجہ سے مسلسل سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کو اسپیسیفک فوبیا ہے، لائک اسپائڈر فوبیا ہے، تو اگر اس کے کمرے میں مکڑی آ جائے تو وہ مکڑی کے علاوہ کچھ بھی سوچنے سے قاصر ہوگا اور بار بار اسی کے بارے میں سوچا جائے گا، یا کہیں جائے گا تو اس کو اسی بات کا ڈر ہوگا کہ وہ یہاں پہ کوئی مکڑی وغیرہ نہ ہو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوور تھنکنگ یا ریومینیشن کو کم کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ایک نیگیٹو مینٹل ہیلتھ دیں گے۔ گلاس میں آپ جتنا مرضی پانی ڈالیں، پر جتنی گلاس کی کیپیسٹی یا ضرورت ہوگی اس میں اتنا ہی پانی ٹھہرے گا، باقی سب بہہ جائے گا۔ یہی چیز ہمارے خیالات کے بارے میں بھی ہے۔ اگر کسی مسئلے کے حل کے لیے جتنا سوچنا ضروری ہے اسی سے مسئلہ حل ہوگا، آپ کی باقی ساری سوچیں پانی کی طرح بہہ جائیں گی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کیا کریں؟ نمبر 1، مائنڈ فلنس کی پریکٹس کریں۔ مائنڈ فلنس میں میڈیٹیشن کی پریکٹس کے ذریعے موجودہ لمحات پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے اور یہ آپ کے مائنڈ کو ایکٹیو کرتا ہے اور نیگیٹو تھاٹ سے دور رہنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، ایسی چیزوں سے دور رہیں جو آپ کی سوچوں کو ٹریگر کرتی ہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہیں یا کسی کی کیا بات ان کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، تو کوشش کریں کہ اگر آپ جانتے ہیں تو ان چیزوں سے ذرا دور رہیں۔ نمبر 3، کوشش کریں کہ ایکٹیو رہیں۔ ہم سوچتے تب ہیں جب ہمارے پاس سوچنے کے لیے فارغ وقت ہوتا ہے، تو خود کو جتنا ہو سکے مصروف رکھیں۔ خود کے لیے کوئی ہابی کریٹ کریں،
جسے آپ فارغ وقت میں کر سکتے ہیں اور آپ کو اس سے سکون بھی محسوس ہوتا ہو۔ اپنے دماغ کو اتنی ڈھیل نہ دیں کہ وہ فضول باتوں کے بارے میں بار بار سوچے۔ نمبر 4، اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ بجائے اس کے کہ آپ سوچ سوچ کر اپنا وقت اور صحت برباد کریں، کوشش کریں کہ اپنے مسائل کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کیا حل ہے، اور کس طرح میں دوبارہ اس چیز کو ہونے سے روکوں۔ بجائے اس کے کہ آپ خود کو برا بھلا سمجھیں، آپ موجودہ غلطی کا حل تلاش کریں۔ تو اگر آپ اوور تھنکر ہیں تو رک جائیں اور خود کو موقع دیں۔ اپنے مائنڈ کو سوچوں کے جال میں پھنسا کے نکارہ کرنے کے بجائے اس کے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ اگر آپ کو اوور تھنکنگ کے ساتھ ساتھ کچھ اور سائیکولوجیکل کنڈیشنز بھی شو ہوتی ہیں تو کسی بھی اچھے ماہر نفسیات سے رابطہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔